السلام علیکم، میں منور حسین ایم حسین اردو کلاسز میں آپ لوگوں کا پھر سے ایک بار استقبال کرتا ہوں اور کافی لمبے عرصے کے بعد استقبال کرتا ہوں۔ دراصل میں 2 سے ڈھائی مہینے پہلے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، اس کے بعد سے لے کر کے آج تک آپ لوگوں کے بیچ حاضر نہیں ہو سکا، آپ لوگوں سے بات چیت نہیں ہو پائی۔ بہرحال آج میں آپ لوگوں کے بیچ ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آنے والے 4-5 کلاسز میں جو بھی ٹاپک کے اوپر بات چیت نہیں ہو پائی تھی، جو جھارکھنڈ SSC CGL یا پھر 6 to 8 اردو سلیبس باقی رہ گئے تھے، اس کے اوپر بات چیت کر لوں۔ پچھلا ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ آپ کے ساتھ ہماری بات چیت علامہ اقبال کو لے کر کے ہوئی تھی۔ علامہ اقبال کے متعلق جو اہم پوائنٹس تھے اس کے اوپر بات چیت ہوئی تھی۔ آج آپ علامہ اقبال کی جو 2 نظمیں پڑھنی ہیں جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، نظم لینن خدا کے حضور میں اور ایک نظم ہے ایک آرزو، ان دونوں نظموں کے اوپر کس طرح کے سوالات بن سکتے ہیں، کیسے سوالات آپ کے امتحان میں پوچھے جا سکتے ہیں، اس کا سیمپل یہاں پہ آپ دیکھ لیں۔ پہلا سوال، نظم لینن خدا کے حضور میں کس شاعر کی مشہور نظم ہے؟ جواب ہوگا علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کی صرف 2 ہی نظمیں آپ کو پڑھنی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، نظم لینن خدا کے حضور میں اور ایک آرزو۔ آپ ان کے دونوں نظموں کو ذہن میں رکھیں گے اور اس طرح کے اگر سوالات آتے ہیں تو وہ بالکل آپ کے لیے آسان سوال ہوں گے، آپ اسے آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اقبال کی نظم لینن خدا کے حضور میں ان کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ سوال ایک بار پھر سے دھیان سے دیکھیں، اقبال کی نظم لینن خدا کے حضور میں ان کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ ان کی جو کتابیں ہیں، جو شعری مجموعے ہیں، اس میں سے کس شعری مجموعے میں لینن خدا کے حضور میں شامل ہے؟ جواب ہو جائے گا بال جبرائیل۔ ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 3، نظم لینن خدا کے حضور میں کل کتنے اشعار ہیں؟ نظم میں کل کتنے اشعار ہیں؟ صحیح جواب ہو جائے گا 22 اشعار۔ آپشن میں تو کچھ بھی رہ سکتا ہے، 20، 22، 24، 26 کچھ بھی دے سکتا ہے۔ آپ یاد رکھیں گے کہ نظم لینن خدا کے حضور میں کل 22 اشعار ہیں۔ ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 4، نظم کو کس قسم کی نظم میں یا زمرے میں رکھا جا سکتا ہے؟ نظم کو کہنے کا مطلب ہوا کہ نظم لینن خدا کے حضور میں نظم کو، ٹھیک ہے نا، کس قسم کی نظم میں یا زمرے میں رکھا جا سکتا ہے؟ صحیح جواب ہو جائے گا پابند نظم۔ ٹھیک ہے نا؟ نظم لینن خدا کے حضور میں نظم کی جو قسمیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک قسم پابند نظم ہے۔ پابند نظم کے زمرے میں لینن خدا کے حضور میں نظم کو رکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 5، اقبال کے کس نظم کی شروعات اس شعر کے ساتھ ہوتی ہے؟ اے انفس و آفاق میں پیدا تیری آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو اس طرح کا شعر دیکھنے کو امتحان میں مل سکتے ہیں اور یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ شعر کس نظم کا شعر ہے۔ یہاں پہ صحیح جواب، چونکہ ہم لینن خدا کے حضور میں کے متعلق ہی بات چیت کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ جواب ہو جائے گا لینن خدا کے حضور میں۔ ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں سوال نمبر 6، اقبال نے اپنی اس نظم میں، اس نظم مطلب
لینن خدا کے حضور میں، ٹھیک ہے نا، میں کنہیں خدا سے مکالمہ کرتے دکھایا ہے. صحیح جواب ہو جائے گا لینن. نظم کے عنوان سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ اقبال نے اپنی نظم میں لینن کو خدا کے حضور میں پیش کیا ہے، خدا سے بات چیت کرتے دکھلایا ہے. ٹھیک ہے نا. لینن کون تھا یہ سوال تو نہیں پوچھا جا سکتا، پھر بھی آپ جانیں کہ لینن ایک روس کا بولشیوک لیڈر تھا جو سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف آواز بلند کرنے والا تھا. ٹھیک ہے نا. وہی لینن خدا کے حضور میں پیش ہوتا ہے، خدا کے سامنے آتا ہے اور وہ خدا سے یہاں پہ نظم میں بات چیت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے سوالات آپ کو نظم لینن خدا کے حضور میں سے دیکھے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوالات تو ویسے اور کئی بن سکتے ہیں یا بنیں گے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے امتحان میں سوال پوچھنے والے کے اوپر کہ وہ سوال کس طرح کا دیتا ہے. لیکن یہاں پہ جو اہم پوائنٹس تھے نظم لینن خدا کے حضور میں کو لے کر کے اسے یہاں پہ رکھ دیا گیا، اسے یہاں پہ بتا دیا گیا. آپ اسے اپنے ذہن میں رکھیں گے اور ساتھ ہی نظم آپ ضرور پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. آگے ان کی ایک اور نظم ہے، نظم ایک آرزو، اسے بھی دیکھ لیا جائے. نظم ایک آرزو علامہ اقبال کی ہی نظم، اس سے متعلق سوالات یہاں پہ دیکھ لیں. سوالات بالکل اسی طرح کے ہیں جس طرح کے سوالات آپ نظم لینن خدا کے حضور میں دیکھے تھے. ٹھیک ہے. پہلا سوال، نظم ایک آرزو کس شاعر کی نظم ہے؟ جواب ہو جائے گا محمد اقبال. سوال نمبر 2، اقبال کی نظم ایک آرزو کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ جواب یہاں پہ ہو جائے گا 20. نظم لینن خدا کے حضور میں 22 اشعار پہ مشتمل نظم تھی. یہ نظم ایک آرزو 20 اشعار پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے نا. سوال نمبر 3، نظم ایک آرزو اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ صحیح جواب ہو جائے گا بانگ درا. نظم لینن خدا کے حضور میں بال جبرائیل میں شامل نظم تھی. یہ نظم ایک آرزو بانگ درا میں شامل ہے. بانگ درا جو اقبال کا شعری مجموعہ ہے اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 4، اقبال کی یہ نظم ایک آرزو کو نظم کی کون سی قسم میں رکھیں گے؟ پابند نظم. نظم لینن خدا کے حضور میں وہ بھی پابند نظم کے زمرے میں رکھی جانے والی نظم تھی. یہ نظم بھی پابند نظم کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 5، اقبال کی کس نظم کی شروعات اس مصرعے کے ساتھ ہوتی ہے؟ یہاں پہ ہم مصرع دے دیے، پورا شعر نہیں لکھے. شعر بھی دیا جا سکتا ہے، جس طرح سے نظم لینن خدا کے حضور میں شعر دے کر کے سوال کیا گیا تھا. یہاں پہ ایک مصرع دیا گیا ہے. نظم کا پہلا مصرع، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب. دوسرا مصرع بھی امتحان میں پوچھ سکتا ہے یا ایک پورا شعر بھی امتحان میں دے سکتا ہے. آپ اسے ذہن میں رکھیں گے. صحیح جواب ہو جائے گا ایک آرزو. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد سوال نمبر 6 دیکھیں. سوال نمبر 6 ہے، مندرجہ ذیل شعر علامہ اقبال کی کس نظم سے ہے؟ یہاں پہ شعر دیا ہوا ہے. آپ کو کوئی بھی ایک شعر دیا جا سکتا ہے اور پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ شعر کس نظم کا شعر ہے. یہاں پہ شعر دیکھیں، پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو. آپ نظم پڑھے ہوئے رہیں گے، آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ شعر ایک آرزو سے ماخوذ ہے، ایک آرزو سے لی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کے سوالات آپ کو امتحان میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں. حالانکہ یہ ایگزام کوشچن سیٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا وہ سوال دیتا ہے، لیکن آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو امتحان میں ضرور کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے آگے
فیض احمد فیض کی نظم کو لے کر کے بات چیت کرنی ہے، اس کے اوپر بات چیت ہوگی، اور پھر جتنا جلد ہو سکے 3 4 5 کلاس میں آپ کا سلیبس انشاءاللہ مکمل کرا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔